مونسون کی پہلی بارش والے روز اس کا جسم درد سے اینٹ رہا تھا اور وہ چارپائی پر پڑی رہنا چاہتی تھی۔ صبح سے آسمان پر بادل تھے۔ وہ بے خیالی میں اس چیل کو تک رہی تھی جو ہوا میں تیرتی معلوم ہوتی۔ کچھ دیر بعد چیل غوطہ لگا کر منظر سے غائب ہو گئی۔ وہ یوں ہی لیٹے آسمان کو تکتی رہی۔ ماہواری شروع ہوئے دوسرا دن تھا۔ باورچی خانے میں برتن پڑے تھے۔ دوپہر کا کھانا پکاتے ہوئے آپا نے اسے پکارا تھا۔ اس کی ماں چچا کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وہ کہہ گئی تھی کہ شام میں بارش ہوگی، بہتر ہے وہ کپڑے دھو کر سکھا لے، مگر مسرت یوں ہی لیٹی رہی جس میں تیرتی آلکس کا احساس اطمینان بخش تھا اور مرچوں کے اچار کا ذائقہ اب تک زبان پر تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی۔ گلی میں لگے نیم کے پیڑ کی شاخیں دھیرے دھیرے ہل رہی تھیں۔ اسے گلی میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ بہت سے لڑکے آپس میں ہنسی مذاق کرتے ریلی کی صورت جا رہے تھے۔ وہ تخیل کے پردے پر انہیں ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے جھنڈے تھامے گلی سے گزرتے دیکھ سکتی تھی۔ وہ مطمئن تھے اور خواب دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کی آوازیں بھی مسرت کو سنائی دینے لگیں۔ ایک لڑکے نے کسی بات پر بہن کی گالی دی۔ سب نے کہکہا لگایا۔ اسے ناصر یاد آ گیا۔ ایک مسکراہٹ ہونٹوں پر ظاہر ہوئی تھی۔ کبھی کبھار جب وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اسے یہی گالی دیا کرتا تھا اور جواب میں وہ ہنسنے لگتی تھی۔ اور جب کبھی وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا یا چند روز تک ملنے نہ آتا اور جب آتا تو چائے پیتے ہوئے اجنبیوں سا برتاؤ کرتا تو وہ بھی اسے یہی گالی دیا کرتی تھی۔ تب وہ اٹھ کر اسے بالوں سے پکڑ لیتا تھا۔ وہ اس کی کمر کو اپنے بازو میں جکڑ لیتا۔ وہ خوشی سے کھلکھلاتی اور کہتی جاتی، چھوڑ، اماں آ جائے گی، چھوڑ۔ وہ اس کا بوسہ لیتا، پھر دونوں آہستگی سے الگ ہوتے۔ ان کی آنکھوں میں سمندر ہوتا۔ اس کمرے میں جانے کی خواہش پنپنے لگتی۔